بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم اپنے نئے سبق اردو ادب میں عید الفطر کا مطالعہ کریں گے اور اس میں ہم پہلے ان کے مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے یہ سبق لکھا ہے۔ سنِ ولادت ہے ان کا 1925 اور سنِ وفات ہے ان کا 2009۔ ڈاکٹر وحید قریشی میاں والی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عبد الوحید تھا۔ والد محمد لطیف قریشی محکمہ پولیس میں ملازم تھے۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا، یعنی ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا، اسی لیے ڈاکٹر صاحب کی اسکول کی تعلیم مختلف شہروں میں ہوئی۔ 1944 میں 1944 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے BA آنرز اور 1946 میں اورینٹل کالج لاہور سے MA فارسی کیا۔ بعد ازاں اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے MA تاریخ، PhD فارسی اور ڈیلٹ ہوتا ہے ڈاکٹریٹ آف لٹریچر اردو کی ڈگریاں بھی حاصل کیں۔ 1951 میں انہوں نے اسلامیہ کالج گجرانوالہ میں تاریخ کے لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کی نوکری کا آغاز کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور میں تاریخ اور فارسی اور پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج لاہور میں اردو کے استاد رہے۔ پنجاب یونیورسٹی میں مختلف مناصب، مختلف عہدوں، ابھی آگے ان کے عہدے بیان کیے گئے ہیں۔ صدر شعبہ اردو، پرنسپل اورینٹل کالج لاہور، دین کلیہ علوم شرقیہ و اسلامیہ، کلیہ نکل اور شرقیہ مشرقی پر بھی فائز رہے۔ 1983 سے 1987 تک مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد کے صدر نشین رہے، یعنی صدر رہے، منتظم رہے۔ مختلف اوقات میں بطور اعزازی معتمد بزم اقبال لاہور، ناظم اقبال اکیڈمی پاکستان اور محتمم بھی منتظم کو ہی کہتے ہیں، انتظام سنبھالنے والا، محتمم مغربی پاکستان اردو اکیڈمی لاہور خدمات انجام دیں۔ ڈاکٹر وحید قریشی اردو اور فارسی زبان و ادب کے ایک اہم محقق، یعنی تحقیق کرنے والے اور نقاد، تنقید نگار تھے، تنقید لکھنے والے تھے۔ ان کا زیادہ تر سرمایہ ادب تنقیدی کتب پر مشتمل ہے۔ اگرچہ وہ اردو اور فارسی میں شعر بھی کہتے تھے، لیکن ان کی بنیادی حیثیت محقق اور نقاد کی ہے۔ ان کی علمی و ادبی کارناموں پر حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی اور صدارتی اقبال ایوارڈ عطا کیا۔ آگے ان کی تصانیف کے نام ہیں۔ ان کی تصانیف میں اساسیات اقبال، نظر غالب، کلاسیکی ادب کا تحقیقی مطالعہ، اقبال اور پاکستانی قومیت، مطالعہ ادبیات فارسی، پاکستان کی نظریاتی بنیادیں، مقالات تحقیق، تنقیدی مطالعے، اردو نثر کے میلانات، مطالعہ حالی اور میر حسن اور ان کا زمانہ شامل ہیں۔ آئیے اب سبق کے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں، اردو ادب میں عید الفطر۔ اس کے بعد پہلے ہم تدریسی مقاصد پڑھ لیتے ہیں، اور آپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے کہ تدریسی مقاصد کا تعارف سے اور سبق دونوں سے تعلق ہونا ضروری ہے۔ پہلا ہے ہمارے پاس اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا تعارف کرانا۔ دوسرا ہے ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب سے آگاہ کروانا۔ تیسرا ہے اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسوم و رواج سے واقفیت دلانا۔ چوتھا ہے ہمارے پاس طلبہ کو ادب پارے کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کرنا سکھانا، یعنی کہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ اور نمبر 5، طلبہ کو مضمون اور افسانے کی صنف یعنی قسم سے آگاہ کروانا۔ ان میں 3 پہ میں نے نشان لگا دیے، یاد کر لیجیے گا، اور ویسے تو آپ کسی بھی تدریسی مقصد کو یاد کر سکتے ہیں۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں سبق کے۔ اردو کی غزلیہ شاعری، غزلیہ یعنی غزل پر مبنی شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، یعنی کہ ایسی بھویں جو ہلال کی طرح ہوں، پہلی تاریخ کا جو چاند ہے اس کی طرح ہوں باریک، محبوب سے روز عید کی ملاقاتیں، یعنی کہ روز عید کے دن محبوب سے ملاقات ہونا اور اس کے متعلقات، اس سے وابستہ چیزیں، اس سے متعلقہ چیزیں ہی اہم رہیں۔ لیکن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی، یعنی کہ وہ تھوڑی سی پابندیوں سے باہر نکلی، پھیلی، اور نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی، یعنی نظم نگاری کی طرف توجہ دی جانے لگی، تو عید کے موضوع عنوان میں بھی اشارتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے، یعنی سامنے آئے، ابھر کے آئے سامنے۔ اور اردو شاعری کو 1857 کے بعد ملی احساسات یعنی قومی احساسات کی ترجمانی کا، نمائندگی کا وسیلہ بھی بنایا گیا، ذریعہ بھی بنایا گیا۔
یعنی کہ اس غزل میں جیسے کہ ہم پہلے پڑھتے تھے کہ عشق و معشوقی کی زیادہ باتیں ہوتی ہیں، محبوب کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اب اس سے باہر نکلا اردو ادب، اردو شاعری، اور اس کے بعد نظم جو ہے اس کے ذریعے قومی اور ملی احساسات جو ہیں وہ سامنے آنے لگے، کچھ مذہبی تہواروں پر، کچھ لوگوں کے احساسات پر، کچھ قومی جذبات پر جو ہیں وہ نظمیں جو ہیں وہ لکھی جانے لگیں۔ اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال یعنی نقوش نے اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری یعنی حفاظت کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا، بڑھا دیا۔ یعنی کہ اب شاعری کو جو ہے، نظم نگاری کو اس لیے استعمال کیا جانے لگا تاکہ جو ہے عام نئی نسل تک جو ہے وہ اسلامی اقدار و روایات جو ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اور محفوظ انداز میں پہنچ سکیں۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت زیادتی کا سبب وجہ بھی یہی ہے، اور شعراء و ادبا نے جب تخلیقی جوہر یعنی لکھنے کی جو خوبی ہے اس کے حوالے سے ان افکار کی، ان خیالات کی پیشکش کا سامان فراہم کیا، دعوت کا اہتمام کیا، یعنی کہ نہ صرف خود نظمیں لکھیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس بات پہ ابھارا کہ وہ بھی نظم نگاری کی طرف آئیں، تو یہ موضوع کئی جہتوں میں، کئی سمتوں، کئی اطراف میں پھیل گیا۔ عید کو محض صرف خوشی یا عید کے چاند کو محض صرف سال میں ایک بار جھلک دکھلا کر، جلوہ دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کے بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیائی انقطاعات سے ملا دیا گیا، جسے عید کے موضوعات میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات سے لے گئے۔ گلدستہ عید میں موضوعات صحن عید میں عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن یعنی کہ گھر کے اندر عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا ہے۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، ترکن ماما کی عید، عید اور قرض، عیدی گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں متوسط یعنی درمیانے درجے کے اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے، جڑی نظر آتی ہے۔ یعنی کہ یہ تمام نظمیں جو ہیں وہ ان حالات کے گرد کہ کس طرح سے امیر طبقہ عید مناتا ہے، کس طرح سے متوسط درجے کے لوگ عید مناتے ہیں اور کس طرح سے غریب طبقے کے لوگ عید مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے عید مناتے تھے، یہ ان موضوعات پر لکھی گئی نظمیں ہیں۔ اس تمدنی تہذیبی پس منظر کے طفیل سبب ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک چلی جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے، اس پھیلاؤ کے عمل سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی یا تباہی کے جو نوحے لکھے ہیں، جو غمزدہ نظمیں لکھی ہیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسمہ پرسی یعنی غربت، بے بسی میں عید بسر کرنے گزارنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اس روایت کا آغاز یعنی ابتدا سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں خرابیوں کو بیان کرنے یعنی بتانے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل وضاحت کے ساتھ بیان کیے ہیں، بتائے ہیں۔ یعنی کہ جس زمانے میں سر سید احمد خان نے یہ کام شروع کیا تھا، ان دنوں جو ہے مسلمانوں کی معاشی حالت، معاشرتی حالت کافی نگفتہ ہوئے ہو چکی تھی، خراب ہو چکی تھی، تو انہی چیزوں کو انہوں نے اپنے انداز میں جو ہے وہ بیان کرنا شروع کیا، کبھی مضامین کی صورت میں، کبھی نثری شکل میں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، عظمت رفتہ یعنی گزری ہوئی شان و شوکت کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریباں کوئے تو، اس کا مطلب ہے ہم غریبوں کی عیدگاہ تو آپ کا کوچہ ہے۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور، مذہبی کاموں سے گہری وابستگی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا سبق اردو ادب میں عید الفطر، اس کا نصف مطالعہ اور الفاظ معنی اور مصنف کا تعارف۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے اچھی طرح یاد کرنی ہیں، تدریسی مقاصد بھی آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔